جیسے جیسے ترقی ہوئی ویسے انسان کی عقلیں اور انسان کا ذہن اور انسان کے خیالات یہ سب پیچیدہ ہوتے چلے گئے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ادھر 3 مئی 2021 کی صبح صادق طلوع ہونے کو تھی، ادھر عربی زبان و ادب کا نیر تاباں اور اردو انشا پردازی کا خورشید درخشاں غروب ہو رہا تھا۔ جی ہاں، صبح کے تقریباً 3:15 بج رہے تھے۔ اندھیرے کو چیر کر صبح کا نور چمکنا ہی چاہ رہا تھا کہ عالم کا نور بجھنے جا رہا تھا، جس کو دنیا نور عالم خلیل امینی کے نام سے جانتی ہے اور جس چراغ کی تابانی نے تقریباً 50 سالوں تک دنیا کو روشن کیا۔ موت کی آندھی کے سامنے وہ چراغ خود ہی گل ہو گیا۔ لیکن ٹھہریے، موت انسانی زندگی کے چراغ کو بھلے ہی گل کر دے، اس کے کردار و عمل کے چراغ کو بجھانا اس کے بس کی بات نہیں۔ مولانا نور عالم خلیل امینی جسم و روح کے درمیان سانسوں کے صرف ایک تعلق کا نام نہیں، جسے موت کا پنجہ خونی شکار کر لے اور نسبتاً منسیہ ہو جائے۔ مولانا امینی کردار و عمل اور تحریک کا نام ہے۔ اپنے کردار و عمل کی وجہ سے وہ تا قیامت ادبی افق پر چمکتے اور دمکتے رہیں گے۔ عالم بالخصوص عالم اسلام کے لیے مینارۂ نور بننے والے مولانا امینی کی پیدائش 18 دسمبر 1952 مطابق 1 ربیع الاخر 1372 ہجری کو سرزمین بہار کی غیر معروف مگر نصیب یافتہ بستی ہرپور بیشی میں ہوئی۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ یہاں کا ایک لال اسے نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم عرب میں بھی متعارف کرا دے گا۔ سیتا مڑھی کی مردم خیز بستی رائے پور کو آپ کے وطن اصلی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مولانا مرحوم کے والد کا نام حافظ خلیل احمد تھا، جبکہ ماں کا نام سلیمہ خاتون۔ مولانا نجیب الطرفین ہیں، یعنی ماں اور باپ دونوں طرف سے آپ کا شجرہ نسب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ 3 ماہ کی عمر میں، جبکہ ان کی ماں کی عمر بھی صرف 19 سال تھی، شفقت پیدری سے محروم ہو گئے۔ پردادا کی زندگی ہی میں دادا کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے شرعی طور پر محجوب بھی ہو گئے، لہٰذا غربت و افلاس ان کی طالب علمانہ زندگی کا مقدر بنی رہی۔ محبت میں مغلوب دادی مقیمہ خاتون نے زبردستی اپنی بہو سے چھین کر اپنے پاس رکھ لیا اور تاحین حیات اپنے یتیم پوتے کی ابتدائی پرورش برداشت کی۔ آبائی گاؤں رائے پور میں مولوی ابراہیم عرف مولوی ٹھگن کے مکتب میں ان کا داخلہ کرا دیا۔ مکتب کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسہ نور الہدیٰ پکھریرا میں بھی کچھ دنوں طالب علمی کی زندگی گزاری۔ جون 1960 میں ان کی دادی مقیمہ خاتون کی ایما پر ان کے ہم قریہ اور معروف عالم دین مولانا اویس صاحب رائے پوری نے مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں ان کا داخلہ کرا دیا۔ 1 سال میں 7 پارے حفظ کیے، لیکن کل حافظ جاہل ساتھیوں میں رائج اس جملے نے ان کو اس سعادت سے محروم رکھا۔ چنانچہ 7 پارہ حفظ کرنے کے بعد درجہ ششم اردو میں ان کا داخلہ ہوا۔ تقریباً 4 سال یہاں گزارنے کے بعد 1964 میں دارالعلوم مئو پہنچے اور درجہ عربی اول میں داخلے درس ہوئے اور تقریباً 3 سالوں تک یہاں رہے۔ 20 دسمبر 1967 مطابق 16 شوال 1327 ہجری کو آرزوؤں اور تمناؤں کے مرکز دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ یہاں اپنے وقت اور اپنے فن کے ماہر اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ دارالعلوم میں اس وقت کے مایہ ناز استاد اور عربی زبان و ادب کے عاشق زار و یگانہ روزگار حضرت مولانا وحید الزما کرانوی کی جوہر شناس نگاہ نے اس گوہر نایاب کو پہچان لیا۔ چنانچہ مولانا کرانوی کی سرپرستی میں مولانا امینی نے حجاز مقدس کی زبان عربی میں کمال و جمال پیدا کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد مولانا محمد میاں دیوبندی سے شرف تلمذ کا شوق انہیں مدرسہ امینیہ لے گیا اور مدرسہ امینیہ دہلی سے ان کی فراخت ہوئی۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلے کی خواہش لیے توسیع لکھانے کے لیے عالم اسلام کی مشہور عالم دین مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تکیہ کلاں رائے بریلی پہنچے۔ مولانا نے توسیع لکھ بھی دیا تھا، لیکن
خدا نے انہیں دیار ہند میں زبان عربی کی شادابی کے لیے منتخب کیا تھا۔ توسیع میں تاخیر ہوئی اور اس سال ان کا داخلہ نہ ہو سکا۔ مولانا کی عربی تحریر اور درخواست کی خوبصورتی سے مولانا ندوی کافی متاثر ہوئے اور انہیں اپنے یہاں کچھ دنوں بحیثیت مہمان رکھ لیا۔ مولانا امینی کی عربی صلاحیت کی پختگی کا اندازہ لگانے کے بعد 1972 میں مولانا ندوی نے آپ کو عربی درجات کے لیے بحیثیت استاد ندوی میں بحال کر لیا۔ 10 سال تک آپ نے پوری محنت اور ایمانداری کے ساتھ یہاں تدریسی خدمات انجام دی۔ مولانا باصلاحیت تو پہلے ہی سے تھے۔ مولانا ندوی کی سرپرستی اور کام لینے کی صلاحیت نے آپ کی عربی دانی کو اور مجلہ کر دیا۔ تقریباً 10 سالوں تک دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ 1982 میں دارالعلوم دیوبند میں انقلاب برپا ہوا۔ انقلاب کے بعد مولانا بدر الحسن قاسمی نے ماہنامہ الدائی کی ادارت سے استعفیٰ دے دیا۔ مولانا بدر الحسن قاسمی کے استعفے کے بعد الدائی کی ادارت سنبھالنے کے لیے مولانا کرانوی کی نگاہ دوربین نے مولانا امینی ہی کا انتخاب کیا اور یوں اس طرح 1982 میں آپ نے ندوے کو خیر آباد کہہ کر آرزوؤں کے نشیمن دارالعلوم دیوبند آ گئے۔ یہاں آپ کے ذمے الدائی کی ادارت کے ساتھ ساتھ درجات عربی کی تدریس بھی سونپی گئی۔ ہر دو میدان میں آپ نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ یہاں آپ کی صلاحیت جس پر سان مولانا کرانوی نے چڑھائی تھی مزید چمکتی گئی اور عربی زبان کے کامیاب مدارس کے ساتھ ہنرمند انشا پرداز بن کر سامنے آئے۔ پابندی سے الدائی کے ادارے لکھے اور ملکی اور بین الاقوامی ملی مسائل پر آپ کے گوہر بار قلم نے جس انداز میں روشنی ڈالی اس نے آپ کو بہت جلد عالم عرب میں متعارف کرا دیا۔ مسئلہ فلسطین اور دیگر اسلامی امور پر قوم رسول ہاشمی کے لیے صحیح سمت سفر متعین کیا۔ ادارے کے ساتھ ساتھ مجلے کے آخری صفحے پر اشراقہ نے ان کے قلم کی سیالی اور روانی کی اور گواہی دی۔ لفظوں کی پیکر تراشی، جملوں کی نشست و برخاست اور تسلسل و توازن کی وجہ سے آپ زبان عربی کے ماہ نجوم کے درمیان روز بروز چمکتے گئے۔ زبان عربی کی شادابی و سچائی میں جس عرق ریزی سے آپ نے کام لیا اس نے بہت جلد آپ کو شرانۂ عرب کے درمیان معتبر اور مستند بنا دیا۔ اس درمیان ان کے سائل قلم سے کئی اہم عربی کتابیں منظر عام پر آئیں اور داد تحسین حاصل کرتی رہیں۔ جادوئی حیض شخصیت مولانا وحید الزماں کرانوی کے سوانح خاکے پر مشتمل آپ کی پہلی اردو تصنیف وقوع کن کی بات منظر عام پر آئی تو دنیائے اردو حیرت میں پڑ گئی۔ زبان کی شگفتگی، انداز بیان کی برجستگی و بے ساختگی نے اساتین اردو کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ آپ تو اس زبان کے بھی شہسوار اور چھپے رستم نکلے۔ نہ صرف مدارس کے امامہ و دستار والے علماء نے آپ کی شگفتہ اردو کا اعتراف کیا بلکہ کالج اور یونیورسٹی کے کوٹ اور ٹائی والے ادبا بھی مروب ہوئے۔ اس کے بعد ان کی کئی اور اردو کتابوں نے انہیں دنیائے اردو میں اعتبار و دوام بخشا، جس میں پس مرگ زندہ، کیا اسلام پسپا ہو رہا ہے، عالم اسلام کے خلاف صلیبی و صہیونی جنگ، فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں، صحابہ رسول اسلام کی نظر میں، رفتگان نارفتہ اور حرف شیریں قابل ذکر ہیں۔ ہندو پاک کی قابل اعتبار و باوقار شخصیتوں مثلاً مولانا علی میاں ندوی، مفتی تقی عثمانی، حضرت تھانوی، قاری محمد طیب صاحب، مولانا منظور نعمانی و دیگر اشخاص کی اردو کتابوں کو عربی لباس پہنانے کا فریضہ بھی انجام دیا، جس کی تعداد تقریباً 25 پہنچتی ہے۔ اس سے ان کی ترجمہ نگاری کے اصول و آداب سے پوری آگہی اور ہر دور زبان کے اسرار و رموز سے واقفیت کا پتہ چلتا ہے۔ عربی خدمات کے عوض انہیں ہندوستان میں صدر جمہور ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا۔ ان کے عربی اور اردو اسلوب کے حوالے سے کئی یونیورسٹیوں میں تحقیق و ریسرچ کا کام بھی جاری ہے۔ ان کی تحریریں اب بھی ہندوستان و پاکستان و دیگر عربی ممالک کے رسائل و جریدے میں بکھری پڑی ہیں۔ بہت سو کو وہ سمیٹ پائے اور بہت سے باقی رہ گئے۔ ان کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد اطراف عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ ضرورت ہے کہ مولانا کے بچے ہوئے کاموں کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ ان کی مزید تحریریں ہماری نگاہوں کا نور بن سکیں اور یوں نور عالم پوری دنیا میں تا قیامت چمکتا اور دمکتا رہے۔ جیسے جیسے ترقی ہوئی ویسے انسان کی عقلیں
اور انسان کا ذہن اور انسان کے خیالات یہ سب پیچیدہ ہوتے چلے گئے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے ایک سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔